الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رحمۃ اللہ بلوچ اسلامی وظیفہ چینل آج آپ لوگوں کو مخاطب پہنچے سنیے کہہ کر اور یہ اللہ کی نشانی ارشاد فرمایا، ایک منفی سوچ ہوتا ہے، ایک مثبت سوچ ہوتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو فوری معاف کر دینا یہ مثبت سوچ ہے، دوسروں کو غلطیوں کو معاف نہ کرنا یہ منفی سوچ ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری غلطی بھی معاف ہو جائے؟ تو پھر ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دینا چاہیے۔ جو دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی خطاؤں کو جلدی معاف کر دے گا۔ جہاں کل کے بہت سی تقاضا، وہاں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو جلدی معاف کر دے کہ یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے۔ حسن ظن کی برکات۔ ایک نوجوان کا وقت آخری قریب آ گیا، اس نے پاس ایک اللہ والے تھا، اسے قبر آخرت وغیرہ کی یاد دلائی۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے میری ماں کے سپرد کر دیا جائے تو وہ مجھے آگ میں پھینکنے کی بجائے بوڑھی نے کہا بچاؤ۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے موت سے کیا ڈرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے سپرد ہو رہا ہوں۔ اس کی حسن ظن پر اس کی سختیوں سے نہ بخشش ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی میں زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، حسن تن بھی اللہ کے لیے رکھے۔ سچے توبہ کرامت۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان شراب پیتے ہوئے ہے، فلاں گاؤں سے شراب لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہ تیری پاس کیا ہے؟ وہ نوجوان اللہ کی طرح سے متوجہ ہوا، الہی مجھے عمر کی نگاہوں سے بچائے، میں سچے توبہ کرتا ہوں۔ اس نوجوان نے یہ کہہ کر دیا تو دودھ ہے۔ حضرت عمر جب دیکھا دودھ تھا، یہ ہے سچے دل سے توبہ تائب ہونے کی برکات۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توبہ تائب ہو کر ایک نیا ایمان، اسلام، قرآن زندگی بسر کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ حضرت جی دائم برکاتہ نے ارشاد فرمایا، اصول یہ ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے جس قدر قربان کرے گا وہ اتنی ہی زیادہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ اس لیے کھانے پینے سونے کے پیچھے ضرورت سے زیادہ نہ بھاگے بلکہ قربان کیجیے۔ حدیث شریف میں محفوظ ہے کہ وہ بندہ جس کے بیوی ہے مگر وہ اپنے وقت نکال کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا، دیکھو میری بندہ جسمانی لذتوں کی بجائے میری مناجات سے لذت نے رہا، یہ جو کچھ مانگ کر عطا کروں گا کیونکہ یہ قربان کر رہا ہے۔ دوسرے بندہ یہ کہ جماعت میں سفر کر رہا ہے یا کسی جگہ پر ڈالا سب لوگ سویا ہوا ہے، ایک آدمی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس لیے دعا قبول ہوگا۔ یہ قربانی بھی ہے جو اعلیٰ مرتبہ پہچان ہے، اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ تہجد پڑھنے کا آسان طریقہ۔ تہجد پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھنے۔ فجر کے لیے تو انسان تو اٹھتے ہی ہے، بس 20 یا 15 منٹ پہلے اٹھ جائے، تہجد بھی پڑھ لے، یہ اتنے بابرکت لمبا ہوتا ہے۔ ان 15 یا 20 منٹوں میں اپنے پروردگار کی کوشش کرے۔ اللہ کو اتنے وقت دینے کے لیے بھی تیاری نہیں ہے، 24 گھنٹے میں کہیں
24 گھنٹے بیوی کی وقت دینے کے لیے، بچوں کی گھنٹوں کے لیے بھی وقت دینے کے لیے تیار ہے، دوستوں کے ساتھ کچھ گپ لگانے کے لیے وقت ہے، مگر وقت نہیں ہے تو اپنے خالق مالک کو وقت دینے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں افسوس، 24 گھنٹے میں تمام لوگ سے کم وقت 15-20 منٹ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت جی برکاتہ زور دے کر فرمایا، تہجد کے بغیر کسی کو اصل ہونا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ نماز تو بہت ضروری ہے۔ عمل اخلاص، ارشاد فرمایا کہ عمل خالق اللہ کے لیے کیا جائے، کسی غیر کا خیال دل میں نہ آنے، ورنہ عمل کی ضائع ہونے کی خطرہ ہے۔ عمل قبولیت کے لیے بار بار اللہ سے التجا کرتے اور زور سے، تاکہ ہماری اعمال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول پا سکے۔ حضرت بایزید مستعفی رحمہ اللہ فرمایا، یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔